بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں موسیٰ ریئیکشن ٹی وی اور میں ہوں عمر فاروق۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہ کیا افغانی پٹھان جو ہیں وہ واقعی اسرائیلی ہیں؟ آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ آپ نے اپنے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ کیا واقعی آپ بھی جانتے تھے اس کو کہ افغانی پٹھان جو ہیں یہ اسرائیلی ہیں؟ تو آپ نے اپنا رائے ضرور دینی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں بسنے والے پٹھان، پختون، افغان یا پشتون نامی قوم کیا اسی جگہ پر ازل سے آباد ہے؟ زمین پر انسانوں کے ساتھ بسنے والی انویزیبل مخلوق یعنی کہ جنات کے ساتھ اس قوم کا کیا تعلق ہے؟ اور بنی اسرائیل جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، ان کے ساتھ افغانوں یا پٹھانوں کو کیا رشتہ ہے؟ کیسے پٹھانوں کا شجرہ نسب بنی اسرائیل سے جا ملتا ہے؟ آخر پٹھانوں کے قبیلوں اور بنی اسرائیل کے گم شدہ 10 قبیلوں کے نام، رہن سہن، ثقافت، روایت، یہاں تک کہ ظاہری شکل و صورت میں بھی اس قدر مماثلت کیوں پائی جاتی ہے؟ تاریخ کے مستند حوالوں اور موجودہ یہودی اسکالرز کے تجزیات کی روشنی میں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میرا نام ہے اویس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اویس سی ایچ آفیشل۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں بسنے والے یہ پٹھان قوم پہلے یورپ کے میڈیٹرینین علاقے میں رہا کرتی تھی۔ تاریخی حوالوں سے کہا جاتا ہے کہ مسلسل ظلم و ستم کی وجہ سے یہ وہاں سے ہجرت کر گئے تھے اور اسی ہجرت کے دوران یہ اپنے ساتھ کچھ چیزیں بھی لے آئے، جیسا کہ اپنے قبیلے کا نام افغان، جس کی بنا پر انہوں نے جس جگہ پر آ کر بسیرا کیا اسی جگہ کو اپنا ملک بنایا اور اس کا نام افغانستان رکھ دیا۔ ناظرین، افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اور موجودہ افغانوں کا تعلق بھی اسی کے قبیلے سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ جنات سے گفتگو کرتے تھے۔ ان کے بیٹے افغان کو اپنے والد یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کے درمیان ہونے والی اس کمیونیکیشن میں جو زبان استعمال ہوتی تھی وہ بہت پسند آئی اور دن ب دن اس زبان میں اس کی دلچسپی بڑھنے لگی۔ انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ انہیں بھی یہ زبان سکھا دیں، تو اپنے بیٹے کی خواہش پر انہوں نے اپنے بیٹے افغان کو یہ زبان سکھا دی۔ اور عین ممکن ہے کہ موجودہ پشتو زبان وہی زبان ہو جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کے درمیان گفتگو کا ذریعہ تھی۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو ہر زبان کی طرح پشتو بھی اپنی خالص حالت میں نہیں رہی، جس کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ خالص پشتو وہی زبان ہو جو کہ جنات آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بولتے ہیں۔ ناظرین، بات اگر قومیت کی جائے تو تاریخ کے مستند ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ افغان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جن کا لقب اسرائیل مشہور تھا، جس کی بنا پر ان کے 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلانے لگی۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں بار بار جس قوم کو راہ راست پر آنے کی ہدایت کی گئی وہ بنی اسرائیل ہے، لیکن بنی اسرائیل میں چند لوگ ہی ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور انہی چند لوگوں میں افغان بھی شامل ہیں۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق افغانوں کے ایک سردار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس کا پورے کا پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو آپ کو پٹھان ہمیشہ مسلمان ہی ملیں گے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مکہ المکرمہ کو فتح کرنے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ناظرین، آج بھی اگر افغانستان یا پاکستان کے پٹھان اکثریتی علاقوں میں جائیں تو وہاں پر ان کا اصل ثقافتی اور روایتی نظام دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس نظام کو پختون ولی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسے تو پختونوں کے جتنے بھی قبائل ہیں ان میں موجودہ دور میں اسلامی شرعی نظام ہے، لیکن پختون ولی نظام کو آج بھی کہیں نہ کہیں پٹھانوں نے زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ ایسا نظام ہے جس کے مطابق خون کا بدلہ خون اور یہاں تک کہ بدکاری کے معمولی سے الزام کی بنیاد پر ہی کسی بھی ملزم کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس نظام کے پیچھے صدیوں پرانی قدیم موسوی شریعت ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شرعی نظام، جو کہ اسلامی نظام سے کافی زیادہ سخت تھا۔ آج بھی اگر تاریخ کی کتابوں میں پڑھا جائے تو موسوی شریعت میں ایسی بہت ساری سختیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں ہیں۔ ناظرین، ایسا ممکن ہے کہ پختون ولی میں پائے جانے والے قانون قدیم موسوی شریعت میں بھی پائے جاتے ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور حیران کن اتفاق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اگر کسی سے انجانے میں کوئی قتل ہو جاتا، یعنی کہ اگر کوئی کسی کو مارنا نہ چاہتا ہو لیکن حادثاتی طور پر اس کے ہاتھ سے کسی انسان کا قتل ہو جاتا تو اسے اس علاقے سے نکال دیا جاتا تھا۔ ایسے لوگوں کی پناہ کے لیے ایک شہر چنا جاتا تھا اور اس کے باسیوں کو یہ تلقین کی جاتی تھی کہ پناہ گزینوں سے رویہ بہتر سے بہتر رکھا جائے۔ دوستو، ذرا سوچئے کہ اگر آج کے دور میں ایسا ہو تو پناہ دینے والا اور پناہ لینے والا
दोनों ही कानूनी तौर पर मुजरिम करार दिए जाएंगे। लेकिन पख्तूनों में आज भी ये रवायत कायम है कि पनाह गजीनों के साथ नरमी से पेश आया जाता है और इन्हें अपना मेहमान समझा जाता है, और ये सब कुछ पख्तून वाली निजाम का ही हिस्सा है। नाज़रीन, पख्तून वाले निजाम के तहत औरत का चेहरा ढका रहता है, यहाँ तक कि उनकी आंखों के सामने भी एक जालीनुमा पर्दा होता है। इसलिए अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में औरत को मर्द सिर्फ कुएं से पानी भरते हुए ही देख सकते हैं, जब औरतों ने अपना सिर्फ आधा चेहरा ही ढांपा हुआ होता है। ये कभी कभार वो भी ढांपा हुआ नहीं होता। नाज़रीन, हैरान कुन तौर पर तारीख ये बताती है कि बनी इसराइल के अबाओ अजदाद यानी कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली बार अपनी ज़ौजाओं को कुएं पर ही देखा था। और अगर पठानों और बनी इसराइल के कबीलों की बात करें तो इनमें बेइंतहा हद तक यकसानियत पाई जाती है। न सिर्फ नामों में बल्कि रहन सहन, लिबास और सकाफत में भी काफी हद तक मुताबिकत पाई जाती है। जैसा कि पठानों के कबीले रबानी से बनी इसराइल का कबीला रोबन, पठानों के कबीला शमारी से बनी इसराइल का कबीला शिमून, कबीला लवानी से बनी इसराइल का कबीला लेवी, पठानों के कबीले अफरीदी से बनी इसराइल का कबीला अफरीम, पठानों के दफ्तानी कबीला से बनी इसराइल का कबीला नफ्ताली, और इसके अलावा मजबूत जिसामत और लंबे बालों से मशहूर पठानों का कबीला वजीरी दर हकीकत बनी इसराइल के कबीला नजीरी से मुशाबत रखता है, जिसका एक मशहूर किरदार सैमसन, जिसे बनी इसराइल का सबसे मजबूत आदमी समझा जाता था और उसके बारे में यह ख्याल किया जाता था कि उसकी ताकत उसके बालों में थी, तो उसके हूबहू लुक्स वाले पठान पठानों के वजीरी कबीले में देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, कितनी हैरत की बात है कि हमारे आसपास ऐसे भाई रहते हैं कि जिनका निज़ाम जिंदगी शरीयत मौसवी से मिलता जुलता है और उनके कबाइल के नाम भी बनी इसराइल के कबाइल के नामों से मिलते जुलते हैं। और क्या यह भी महज एक इत्तेफाक है कि हेरिट के नाम से अफगानिस्तान में एक कदीम यहूदी बस्ती आबाद थी, जिसमें बसने वाले यहूदी दिखने में बिल्कुल अफगानी थे। तमाम चीजों में मुमासलत पाई जाती थी, लेकिन उनका मजहब यहूदियत था। जब 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की तो ये लोग अफगानिस्तान से माइग्रेट करके इसराइल चले गए और आज भी वहाँ पर आबाद हैं और उन्हें इसराइल में अफगान ज्यूश कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, ऐसा भी हो सकता है कि ये वही अफगान हो जिन्होंने बदकिस्मती से इस्लाम कबूल नहीं किया था, जिसका एक वाज़ेह इशारा ये भी है कि अफगानिस्तान में जहाँ पर ये लोग रहा करते थे वहाँ पर आज भी यहूदी मुकद्दस सहीफा के निशानात मौजूद हैं। 200 आज से 2300 साल पहले अफगानिस्तान और पाको हिंद के कुछ इलाकों में जब हिंदुओं की एक मशहूर रहनुमा अशोका की हुकूमत थी, उस वक्त उन लोगों की जुबान संस्कृत थी और आज से तकरीबन 2300 साल पहले ही तमीर किए गए घरों की बाकियात दरियाफ्त हुई हैं, जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। शुरू में तो ये समझा जाता था कि ये अल्फाज उसी दौर में राइज जुबान यानी कि संस्कृत जुबान के हैं, लेकिन बाद में यह पता खुला कि ये अल्फाज कदीम और बरानी जुबान के हैं, जो कि बनी इसराइल में सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थी और आज भी इसराइल के नाम से मौजूद मुल्क में हिब्रू लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। इसके अल्फाज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बोले जाने वाले पश्तो के बहुत से अल्फाज से मुमासलत रखने की वजह से एक ही मंबा से निकली जुबान की दो शाखे मालूम होते हैं। नाज़रीन, मौजूदा दौर के यहूदी जो कि मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। In the book Divrei Hayamim, the last book in the 24 books of the Bible, so over there it's written that the name Piton is the grandchild of Yonatan ben Shaul. In Pakistan, in an area between Peshawar in Pakistan to a place that is called Jalalabad, there are the Patanim, and they are the children of that person named Piton, and they have few Jewish customs. On their clothes they have like 4 wings, 2 from inside close to the chest and 2 to their backs, and it looks like a small talit, and they're putting white strings 2 in every one of those wings, and they have side curls, and in the eve of Shabbat the elder women of the tribe are lighting candles in the corner of the room. یہ تھی پٹھانوں کے بارے میں ویڈیو۔ یہ کیا یہ اسرائیلی بنو اسرائیل سے تھے، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا اس ویڈیو میں۔ آپ بھی اگر یہ پہلے جانتے تھے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ اللہ حافظ۔